بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ پر اندھا دھند بمباری اور بڑی تعداد میں اموات کے درمیان اسرائیلی لیڈرشپ کی فلسطینیوں سے نفرت اور دشمنی کے دیگر مظاہر بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک تازہ ویڈیو میں کم گو اور معتدل سمجھے جانے والے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کو غزہ پر داغنے سے قبل ایک بم پر پیغام لکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس پر سوشل میڈیا پر سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس ویڈیو کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صدر ہرزوگ نے یہ پیغام غزہ میں لڑنے والی ایک فوجی یونٹ کو ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران ایک بم پر لکھا۔ ہرزوگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک تقریر غزہ کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کے اہل خانہ سے خطاب کیا، جس میں اس نے کہا کہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ایک پیغام پہنچاؤں، خاندانوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ جنگ جلد ختم ہوگی اور ہمارے سپاہی واپس آ جائیں گے۔ اتوار کے روز اسرائیلی صدر نے غزہ کی پٹی میں لڑائی کی وجہ سے فوج کو بھاری قیمت ادا کرنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر 15 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل شام تھی، ہر بار دل درد اور اداسی میں ڈوب جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل کی غزہ پر مسلط کی گئی وحشیانہ جنگ میں اب تک 20,674 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 54,536 زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ شام میں ایرانی فوج کے ایک بریگیڈیئر جنرل راضی موسوی کے قتل کا جواب دینے کی ایرانی دھمکیوں کے بعد اسرائیل میں سائبر سیکیورٹی نے اطلاع دی ہے کہ ایران نے سائبر حملے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر قدس فورس کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار سید راضی موسوی کو ایرانی سفارت خانے سے واپسی کے بعد شام کے دارالحکومت دمشق میں ان کے گھر پر میزائل سے حملے میں انہیں مارنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا اور اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اسرائیلی یرغمالی کی گاڑی کا غزہ میں قائم انڈونیشیا ہاسپٹل سے ملنے کا واقعہ جنگجوؤں اور انڈونیشیا کے ہاسپٹل کے درمیان تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ شمالی غزہ میں کام کرنے والے انڈونیشین ہاسپٹل میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کی گاڑی اسرائیلی فوج نے ہاسپٹل سے ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انڈونیشین ہاسپٹل سے سمیر التلقا کے خاندان کی اسرائیلی نمبر پلیٹ کی گاڑی ملی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ التلقا ان 3 یرغمالیوں میں شامل تھے جنہیں اسرائیلی فوج نے غلط شناخت کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گاڑی میں راکٹ سے چلنے والے دستی بم RPG کی باقیات ملی ہے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں مزید کہا گیا کہ انڈونیشین ہاسپٹل سے گاڑی کا ملنا ہاسپٹل کو 7 اکتوبر کے واقعات سے جوڑتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف شروع کی گئی وحشیانہ جنگ پر اسرائیل کے نوجوانوں میں بھی سخت تشویش پائی جا رہی ہے، مگر نیتن یاہو کی آمریت کے سامنے بے بس اور اسرائیلی نوجوان کم ہی آواز اٹھانے کی جرأت کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کے ایک 18 سالہ نوجوان نے غزہ کی پٹی پر بمباری کی مذمت کرتے ہوئے نیتن یاہو کی ڈکٹیٹر کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے، مگر اس کی پاداش میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آمریت کے خلاف نوجوان کے عنوان کے تحت نوجوان اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو زندہ ضمیر کے لوگوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسرائیل میں نوجوان یہودیوں کا ایک محدود طبقہ دال جیسی سوچ رکھتا ہے اور اس کی قیمت بھی چکا رہا ہے۔
وہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے، غزہ کی پٹی پر بمباری اور شہریوں کے قتل عام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس خیال کو مسترد کرتا ہوں کہ غزہ میں شہریوں کو مارنے سے کسی کو بھی سلامتی حاصل ہوگی، اس سے کسی کو بھی سلامتی حاصل نہیں ہوگی۔ نہ ہی غزہ کے لوگوں کو اور نہ ہی اسرائیل کو سلامتی حاصل ہوگی۔ میرا ماننا ہے کہ سلامتی کا واحد راستہ امن بقائے باہمی ہے۔ اسرائیل کے تل ابیب کے جنوب میں بٹیام کے علاقے میں رہنے والے اس نوجوان نے کہا کہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ اس نے ثانوی تعلیم مکمل کر لی ہے اور وہ فوجی خدمات انجام دینے سے انکار کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اسرائیلی فوج صرف فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نوجوان نے نشاندہی کی کہ جو لوگ اسرائیل میں ان کی طرح سوچتے ہیں وہ اقلیت میں ہیں، لیکن حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ غزہ کی مسیحی برادری کے درجنوں ارکان نے اتوار کو کرسمس کے موقع پر غزہ شہر کے ہولی فیملی چرچ میں ایک سروس کا انعقاد کیا، جسے انہوں نے پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ یہ غزہ شہر کا دوستوں واحد کیتھولک چرچ ہے، اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد جب سینکڑوں ہزاروں لوگ پٹی کے جنوب میں بے گھر ہو گئے تھے تو متعدد عیسائیوں نے گرجا گھر کے اس حلقے میں پناہ لی تھی۔ گرجا گھر کا حلقہ، جو وہاں کے رہائشیوں کے لیے ایک محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے، وہاں اس مہینے کے شروع میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اس کے 2 وفادار ہلاک ہو گئے تھے۔ کرسمس سے چند دن پہلے یروشلم کے لاطینی سرپرست نے کہا کہ غزہ میں چرچ کے احاطے میں 2 عیسائی خواتین اسرائیلی سنائپر کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عید نہیں ہے، یہ فلسطینی عوام، ہماری عیسائی قوم اور ہماری اسلامی قوم کے لیے درد کی عید ہے۔ ترکی کے TGR ٹی وی خبر ٹی وی نے مشہور کافی برانڈ سٹار باکس کے کپ کے ساتھ نیوز بلیٹن کرنے پر اپنی ایک نیوز اینکر میلٹم کنائے اور نیوز ڈائریکٹر کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ 24 دسمبر 2023 کو TGRT خبر ٹی وی پر نشر ہونے والی خبروں میں اناؤنسر میلٹم کنائے کو اپنے سامنے سٹار باکس کے کپ کے ساتھ خبر پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ٹی وی ادارے کا کہنا ہے کہ اس اصول کے خلاف کام کرنے والی نیوز اینکر اور ڈائریکٹر کی ملازمت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارا ادارہ غزہ کے حوالے سے ترک عوام کی حساسیت کو جانتا ہے اور آخر تک ان کا دفاع کرے گا۔ ان کی خلاف ورزی کرنے والے عمل یا نشریات کو منظور کرنا بالکل ناممکن ہے۔ دوستو، پوری دنیا کی جانب سے غزہ میں سیز فائر کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے مشہور برانڈز کے بائیکاٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہی میں سے ایک عالمی شہرت یافتہ کافی برانڈ سٹار بکس بھی ہے۔ دی اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً $11 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ معروف مصری فٹ بالر محمد صلاح نے غزہ کی صورتحال پر انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے مصائب یا درد کے عادی نہ ہو جائیں، بلکہ ان کے درد کو محسوس کریں۔ غزہ جنگ شروع ہونے سے اب تک مصری فٹ بالر کا یہ دوسرا اہم پیغام ہے۔ یہ پیغام ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اموات کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور دنیا بھر میں کرسمس کا ماحول ہے۔ محمد صلاح نے اپنے پیغام میں کرسمس ٹری کی ایک سیاہ اور سفید رنگ کی تصویر لگائی تاکہ وہ کرسمس کے موقع پر بھی غزہ کے لوگوں کے لیے اپنے غم کا اظہار کر سکیں۔ اپنے سوشل میڈیا پیجز پر یہ پیغام جاری کرتے ہوئے صلاح نے کہا کہ میں اس بار کرسمس کو ایک بھاری دل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ غزہ میں شدید بمباری اور ہزاروں جانوں کا نقصان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی ایک ظالمانہ جنگ سے گزر رہا ہے، خصوصاً غزہ میں ہونے والی اموات اور تباہی نے کرسمس کو بھی درد سے بھر دیا ہے۔
ان خاندانوں کے درد سے جنہیں غزہ میں اپنے پیاروں سے جدا ہونا پڑا، براہ کرم انہیں مت بھولیے، ان کے مصائب درد کو اپنی ایک عادت نہ بنائیں بلکہ ان کے درد کو محسوس کیجیے۔ حماس اور اسرائیل مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے، حماس نے اسرائیل کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ مصر میں جاری حماس اسرائیل مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے، حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل کی جانب سے رکھی گئی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کی پہلی شرط ہے کہ حماس غزہ میں ہتھیار ڈال دے، حماس غزہ کی حکومت سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بدلے میں مستقل جنگ بندی کی جا سکتی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے رکھی گئی شرائط کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری رہنی چاہیے اور اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے جب اسرائیلی جارحیت رک جائے گی اور امدادی سامان کی ترسیل میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ مصر کی جانب سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے جنگ بندی پر مبنی ایک پرجوش منصوبہ پیش کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے گی، اسرائیل غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر انخلا کر جائے گا، حماس کے زیر حراست تمام اسیر بہت سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے بدلے رہا کیے جائیں گے اور غزہ میں ایک متحدہ ٹیکنوکریٹ فلسطینی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ غزہ سے اسرائیل کی زمینی افواج کے انخلا کے لیے اسرائیلی فوج کی تیاریوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ کے دوسرے مرحلے یعنی غزہ میں زمینی کارروائی کو ختم کر کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج آئندہ چند ہفتوں میں غزہ پٹی میں جنگ کے تیسرے مرحلے کے آغاز کی تیاری کر رہی ہے، جس میں غزہ میں زمینی کارروائیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ پٹی میں زمینی کارروائیوں کا خاتمہ، فورسز کی تعداد کو کم کرنا، ریزرو فورسز کو آرام دینا وغیرہ شامل ہے۔ فضائی حملوں اور غزہ اسرائیل کی سرحد پر بفر زون بنانے کی بھی تیاری ہے۔ ایران نے اپنے آرمی کے تجربہ کار مشیروں میں سے ایک جنرل سید رازی موسوی کے قتل کے بعد اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ تل ابیب کو اس اقدام پر جواب دینے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اسرائیل کو اس کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ سید رازی موسوی کو مارنے کا رد عمل یقینی ہے اور یہ رد عمل مناسب وقت اور جگہ پر دیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کا رد عمل مؤثر، نتیجہ خیز اور تیز ہوگا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل یقینی طور پر اس کی قیمت ادا کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم اور پارٹی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوگا۔ تحریک انصاف کی درخواست پر جسٹس کامران حیات میاں خیل نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء علی ظفر، بابر اعوان اور خود چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے دلائل دیے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ 20 دن کے اندر انتخابات کرائیں۔ 3 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے مانا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں کہا کہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات ہوئے لیکن جس نے کروائے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ الیکشن کمشنر پر اعتراض آ گیا اور ہمارے انتخابات کالعدم قرار دے دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ وکلاء کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بیڈ واپس لے لیا۔ اب ہم انتخابات میں سیاسی جماعت کی حیثیت سے حصہ نہیں لے سکتے۔
مخصوص نشستیں بھی سیاسی جماعت کو بغیر انتخابی نشان نہیں مل سکتی، اس طرح ایک سیاسی جماعت کو عام انتخابات سے باہر کر دیا گیا۔ وکلا کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت میں الیکشن نہ کروانے پر صرف جرمانہ ہوتا ہے، ایسی کوئی سخت سزا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہاں الیکشن سے ہی باہر نکالا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہ کروانے پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میں گالے کی سب سے بڑی برادری خاصی، جو دنیا کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے، پدر سری کی بجائے مادر سری کے اصول پر چلتی ہے، یعنی ان کے ہاں عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ خاصی برادری میں بچے کا نام اس کی ماں کے نام کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کے گھر آ جاتا ہے، جبکہ جائیداد کی وارث سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اس برادری کا آغاز کب ہوا، اس حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ خاصیوں کا تعلق ان 7 برادریوں سے ہے جنہیں اوتار سمجھا جاتا ہے۔ اس برادری کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آزتک نسل کے ان قبیلے کے لوگوں سے ہے جو صدیوں پہلے برما کے دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے۔ آج کل خاصی برادری کی اکثریت میگھالیہ کی ریاست میں رہتی ہے، جسے سن 1972 میں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا تھا۔ سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران کچھ خاصی باشندے اپنے قبیلوں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ میگھالیہ کی سرحد کے پار بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اس برادری کا ایک اور بڑا حصہ میگھالیہ کے پڑوسی ریاست آسام میں بھی پایا جاتا ہے۔ خاصی مرد اکثر جنگوں کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کچھ مرد مارے جاتے تھے اور کچھ میدانی علاقوں میں ہی مقیم ہو جاتے تھے۔ یوں جب خاصی عورتیں پہاڑی علاقوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئیں تو وہ دوسری شادی کر لیتیں اور اکثر بچوں کے والد کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ عین ممکن تھا کہ معاشرہ اس قسم کے بچوں کو ناجائز کا طعنہ دے دیتا، اسی لیے ان کے آباء و اجداد نے سوچا کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بچوں کے نام ان کی ماؤں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ خاصی برادری کی مادر سری کی یہ روایت دنیا کے کچھ اور معاشروں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جہاں دولت اور جائیداد وراثت میں ماؤں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتی تھی اور اگلی نسل ماں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ چونکہ بیٹیوں کے نام کا آخری حصہ ان کی ماں کے نام سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اس چھوٹے قبیلے یا خاندان کا نام بیٹی کے نام سے ہی آگے چلتا ہے۔ بیٹیوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے آبائی گھر میں رہیں یا کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں، ماسوائے چھوٹی بیٹی کے جو خاندان کی جائیداد کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ یوں سب سے چھوٹی بیٹی شادی کے بعد بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتی، وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد گھر کی سربراہ بن جاتی ہے۔ گھر کی سربراہ ہونے کے ناطے اسے وراثتی جائیداد کی روزمرہ دیکھ بھال اور اس کی تقسیم پر مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور خاندان کے ہر فیصلے پر اس کا مہر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی منائی جاتی ہے جتنی لڑکوں کی پیدائش پہ منائی جاتی ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون جو مارکیٹ میں سبزیوں کی تھوک کی دکان چلا رہی تھی، اس نے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سبزی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی اکیلے ہی پالے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس آدمی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ہم سب کو کھلا پلا سکے۔ مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ اس خاتون نے بتایا کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتے ہوئے خاندان کی جائیداد کی ملکیت بھی میرے حصے میں آئی اور اب میرے پاس مرد اور خواتین دکانداروں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہری نے گاڑی کو دونوں اطراف سے چلانے کے قابل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ گاڑی نہ صرف الٹی اور سیدھی دونوں اطراف سے چل سکتی ہے بلکہ آگے اور پیچھے دونوں جانب سے بھی چلائی جا سکتی ہے، یعنی اس کار کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کو ہی فرنٹ کہا جا سکتا ہے۔
گاڑی کو الٹا چلانے میں کسی قسم کی قانونی دقت بھی نہیں ہے اور اس گاڑی کو قانونی طور پر ایسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔